الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور آخری نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری رسول بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا اور ہدایت اور صحیح دین دے کر کے بھیجا، تاکہ سارے ادیانوں پر اس اسلام کو غالب کرے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر کے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ سارے ادیانوں پر اسلام کو غالب کرے، چہ جائے کہ مشرکوں کو یہ ناگوار کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے ہی یہ آپ اللہ رب العالمین کی زبان یا اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اعلان کر دیا کہ یہ اسلام مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اتار کر کے یہ بتا دیا کہ دین اب مکمل ہے، اسلام کے اندر اضافے کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی گواہی لی کہ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا، حل بلغت؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا آپ نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین گواہ ہے، اللہم شہد۔ اللہ سے گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ پر دلیل بنایا اللہ رب العالمین کو کہ اللہ تو گواہ رہنا۔ اس ماہ ربیع الاول میں بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے موقع سے جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جب تک آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے جنت میں نہیں جا سکتے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا ومن یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو میرا انکار کرے۔ صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو آپ کا انکار کرے گا؟ آپ کا انکار کرنے والا ہوتا کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے میرا انکار کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا، ظاہر کو دیکھا جائے گا کہ وہ کرتا کیا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے، جو طریقہ دے کر کے گئے، اس طریقہ پر وہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اگر اس طریقہ سے ہٹے ہوئے ہے تو پھر یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، بتانا صرف یہ ہے کہ جو لوگ 12 ربیع الاول کے دن جشن عید میلاد النبی کے نام سے جو جلوس نکالتے ہیں اور یہ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو اتنا جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کس تاریخ میں ہے نہیں ہے، سیرت نگاروں کے یہاں کافی اختلاف ہے۔ بعض نے ربیع الاول کے 8 کو ذکر کیا ہے، بعض نے 2 کو ذکر کیا ہے، بعض نے 9 کو ذکر کیا ہے، بعض نے 12 کو ذکر کیا ہے، بعض نے اس کے بعد ذکر کیا ہے، بعض نے مہینہ ہی دوسرا بتایا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو وفات پائے ہیں، یہاں کسی کا اختلاف نہیں۔ اب جو لوگ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن تاریخ وفات میں اختلاف نہیں ہے، تو اب آپ کون سی خوشی مناتے ہیں؟ وفات کی خوشی مناتے ہیں یا پیدائش کی خوشی مناتے ہیں؟ اگر پیدائش کی خوشی مناتے ہیں تو چونکہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اس دن نبی بنایا گیا۔
پیر کے دن کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن سوموار کے دن پیدا ہوئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن وفات کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ہی وفات پائے. آپ کا انتقال بھی پیر کے دن ہوا ہے. 11 ہجری کا واقعہ ہے. پیر کے دن آپ انتقال کیے ہیں اور تاریخ 12 ربیع الاول کی تھی. لیکن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے. پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پیر کے دن ہی آپ کا انتقال ہوا. تو جو لوگ جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو یہ خاص کرتے ہیں اور اس دن جلسے جلوس کرتے ہیں، تو 12 ربیع الاول کی یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن تاریخ اسلام میں ایک بہت دردناک واقعہ رونما ہوا، جسے کوئی مسلمان بھلا نہیں سکتا ہے اور جسے بھلایا نہیں جا سکتا. اور وہ تاریخ کہ جس تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور یہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو دیکھ لیں سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ کے لیے یہ دن کتنا غمناک تھا، کتنا افسوس کرنے والا دن تھا کہ صحابہ کس طرح سے نڈھال ہو گئے. جسم کے اندر سکت نہیں، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کے اندر ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے، جب مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ کی ساری چیزیں منور ہو گئی، روشنی پھیل گئی مدینہ کے اندر. لیکن جس دن آپ کا انتقال ہوا، اور انتقال کس دن ہوا؟ 12 ربیع الاول کو. جس دن آپ کا انتقال ہوا، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر تاریکی چھا گئی، تاریکی چھا گئی مدینہ کے اندر. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے بعد ہاتھ جھاڑے ہی تھے کہ ہمارے دل بدلنے جیسے ہو گئے، دل بدلنے لگے، دلی کیفیت بدلنے جیسی ہو گئی. تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کو آپ یاد کریں کہ صحابہ پر وہ دن کیسا دن تھا کہ جس دن آتا ہے کہ بعض صحابہ کھڑے ہوئے تو بیٹھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ملی تو بہت بیٹھے تو اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو کھڑے تھے وہ بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. اگر آپ کو دیکھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری لمحات کے بارے میں آپ دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کے لیے وہ وقت کتنا خطرناک وقت تھا. یہ وہ آخری تاریخ کی جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وصیتیں کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کا بھی خیال رکھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ بھی آپ نے وصیت کی لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ اس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لی ہیں. وہی کام کرتے ہیں قبروں کے پاس جا کر کے جو مساجد میں ہوتے ہیں، اور یا مساجد میں ہوتے ہیں جو کام، وہی کام وہاں جا کر کے کرتے ہیں لوگ. سجدے کرتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت کی، یہود و نصارہ پر خاص کر، کیونکہ ان کی یہاں یہ چیز عام تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وصیت کی کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا. اور یہ آخری دن کی بات ہے کہ صبح کے ٹائم میں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے جب جھانک کر کے دیکھے، آپ نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو آپ مسکرائے بھی. مسکرا کر کے صحابہ کو ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے ہیں. حضرت ابوبکر پیچھے ہٹنا چاہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سے کہا کہ نہیں، تم رہو، نماز پڑھاؤ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کو گرا لیا، وَأَرْخَ السِّتْرَ، پردہ گرایا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تھے. صبح کے ٹائم میں چاشت کے وقت سے پہلے کی حالت آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بے چین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم میں، یعنی اسی وقت کا یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں. یہ وقت آپ یاد کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب سرگوشی کرتے ہیں تو وہ رونے لگتی ہیں، دوبارہ جب سرگوشی کرتے ہیں تو وہ ہنسنے لگتی ہیں. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس وقت وہ نہیں بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
اس سے جب پوچھا حضرت عائشہ نے تو اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات کہی کہ جس پر میں رونے لگی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کر جاؤں گا، اور دوسری مرتبہ جب میں ہنسنے لگی وہ یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا وہ تو ہوگی، اور تو عورتوں کی سردار ہوگی جنت کے اندر۔ اس بات پر حضرت فاطمہ رونے لگی۔ یہ میرے بھائی یہ آخری دن کا واقعہ ہے، یہ 12 ربیع الاول کے دن کا یہ واقعہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو بشارت سنائے، حضرت فاطمہ رونے بھی لگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے پر تھا۔ اسی درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی عبد الرحمن وہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگتے ہیں، اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے میں کہتے کہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک لیتی ہیں، چبا کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں، اور وہ بیان کرتی ہیں کہ یہ آخری لعاب تھا جو میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا ہوا، یہ آخری وقت کی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینے کے اندر سنسنی پھیل گئی، سناٹا چھا گیا۔ کیسے سناٹا چھا گیا کہ دیکھیے جب صحابہ کو یہ خبر ملی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے کہ جو بھی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کا سر قلم کر دوں گا، گردن کاٹ دوں گا میں۔ اب صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد یہ اپنے گھر چلے گئے تھے، پتہ نہیں تھا کہ کس کی موت کب آئے گی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری دن تھا، یہ حضرت ابوبکر کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد بہت سارے صحابہ تھے، کوئی بول نہیں رہے۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنے رب سے ملنے گئے ہیں جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ صحابہ کس عالم میں تھے اس دن کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی، جب وہ آئے تو کسی سے بات نہیں کی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یمنی چادر سے ڈھکے ہوئے تھے، چہرہ سے چادر ہٹا کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی پر بوسہ دیا اور پھر یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان اللہ لا یجمع علیکم موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دوبارہ موت نہیں لائے گا۔ یہ تو پہلی موت تھی جو آپ کو آنی تھی اور ہر کسی کو آنا ہے، یہ موت ہر کسی کو آئے گی اور ہر کسی کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ پھر چادر سے ڈھک کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، حضرت عمر سے کہے کہ بیٹھ جاؤ، منبر رسول کے پاس گئے، خطبہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ لوگو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اتنا جان لے کہ جو بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد کو پوجتا تھا، تو اتنا جان لے کہ محمد قد مات، مر گئے، انتقال کر گئے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اتنا جان لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی وہ آیت تلاوت کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جب یہ آیت تلاوت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ محمد تو ایک رسول ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، بہت سارے رسول آئے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم، کہ اگر رسول یہ مر جائے، ان کا انتقال ہو جائے، یا یہ شہید ہو جائے یا قتل کر دیے جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اپنی ایریوں کے بل پھٹ جاؤ گے، دین سے ہٹ جاؤ گے۔ ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا تو اللہ کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، اللہ کو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوگا، نقصان اسی کا ہوگا جو پھرتا ہے، جو دین سے ہٹتا ہے، اور اللہ رب العالمین شکر گزاروں کو بہتر بدلہ دے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو صحابہ کو اب
ایسا لگتا ہے کہ پہلی مرتبہ ہم سن رہے ہیں، اسے پہلے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ حالانکہ یہ آیت جنگ احد کے موقع سے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے یا آپ شہید ہو گئے، تو بہت سارے لوگ کہ جن کے دلوں میں یہ بات آنے لگی کہ اب ہم اصل دین کی طرف چلے جاتے ہیں، جہاں سے ہم آئے ہیں، کفر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں تھے، لیکن یہاں کہنے کا مطلب ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرے نہیں، اس پر یہ رد تھا۔ اور جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، ہر صحابہ کی زبان پر یہ آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول۔ اب یہاں یقین ہو گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ میرے بھائی، واقعات بہت ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے دیکھ لے، یہ آخری دن کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ جاتی ہے اور دیکھتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ ہائے میرے باپ کی پریشانی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس علی ابی کرب بعد اليوم، کہ تیرے باپ پر آج کے بعد کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے باپ کو دیکھتی ہے تو وہاں بیان کرتی کہ ہائے میرے باپ کی پریشانی۔ یہ کس دن کی بات ہے؟ یہ 12 ربیع الاول کی بات ہے، یہ پیر کے دن کی بات ہے، سن 11 ہجری کا واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پریشان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے کی حالت کیسی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹب میں پانی تھا، پانی لے کر آپ چہرے پر ملتے تھے، چہرہ کبھی ڈھکتے تھے چادر سے، کبھی ہٹاتے تھے۔ یہ بے چینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور اس عالم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بیان کرتی ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے بے چین دیکھا تو اس کے بعد میں کسی اور کو بے چین ہوتے ہوئے دیکھ کر کے افسوس نہیں کرتی، کیونکہ سب سے افضل، سب سے بہتر جس کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بنایا، اس کی یہ حالت تھی موت کے وقت، تو دوسرے کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اس کے بعد اس طرح سے فکر کرنا ہی چھوڑ دی کہ اگر کسی کو بے چین دیکھتی تو۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں۔ اور ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، دیکھیں فاطمہ کیا کہتی ہیں کہ ہائے ابو جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، آپ جنت الفردوس میں اپنا مقام پا لے لی، آپ وہاں پہنچ گئے، میں جبریل سے آپ کے بارے میں شکوہ کرتی ہوں، شکایت کرتی ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی حالت یہ ہے۔ اور اسی روایت کے اندر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا، صحابہ جب واپس آئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس سے کہا کہ انس، اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، کہ تم لوگ تو نبی سے اتنی محبت کرتے تھے نا، اتنی محبت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیا تمہارے نفسوں نے یہ چاہا، تمہارے دل نے یہ چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالیں؟ کیسے؟ یہ صحابہ کس قدر محبت کرنے والے تھے، لیکن صحابہ سے کہیں نہیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو، کبھی نہیں۔ لیکن آج یہ بدعتی، یہ ظالم جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہم نبی کے شیدائی ہیں، ہم نبی کے چہیتے ہیں، ہم نبی کے نام پر جلسے اور جلوس کرتے ہیں، محفل اور میلاد منعقد کرتے ہیں اور جشن مناتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ حب رسول کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ حب رسول کی علامت اور پہچان یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نبی کی محبت کس طرح سے ہوگی اور کیسے ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی فرما دیجیے کہ اگر تم نبی سے محبت کے دعوے دار ہو، یہ اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی فرما دیجیے میری اتباع کرو۔ لوگ اتباع کرتے نہیں، مخالفت کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بدعات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے چہیتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، 12 ربیع الاول کے دن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہے، وفات ہے، اور یہ دن صحابہ کے لیے بہت غمناک دن تھا۔ اس دن صحابہ کے لیے بہت دکھ دینے والی بات تھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلا جانا، اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کس طرح سے مشکلات میں پھنس گئے، آپس میں اختلاف، ہم میں سے سردار، ان میں سے سردار، یہ اس طرح کی باتیں آئیں نا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن آج کے دور میں بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک دن جشن منا لیا جائے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کے دعوے دار ہیں، اس کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاگو کرے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو کو دے اس سے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کریں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اسے کوئی مصیبت یا کوئی دردناک عذاب نہ پکڑ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت میں غلو نہیں، زیادتی نہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح سے مت بڑھانا جس طرح کی عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا۔ میں تو بندہ ہوں، میں ایک بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر حال میں ضروری ہے، جہاں کہیں بھی بندہ رہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، جس طرح کی صحابہ نے اطاعت اور فرما برداری کی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر کے کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو پھر یہ فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ نئی بدعتیں ایجاد کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ دین میں بدعت داخل کرتے ہیں، بدعت لاتے ہیں، تو ایسے لوگ قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے، بھگائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ پہلے سے موجود رہوں گا، اور جو لوگ حوض کوثر کے پاس جائیں گے، جو پیئیں گے نا، کبھی پیاسا نہیں ہوں گے۔ ایک مرتبہ اگر پی لے تو پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو پہچان رہا ہوں گا اور وہ بھی مجھے پہچان رہا ہوں گا، لیکن میرے بیچ میں یا ہمارے بیچ میں پردہ ڈال دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے بدل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں گے سحقاً سحقاً، دور ہو جائے ایسے لوگ جس نے میرے آنے کے بعد بدل دیا، دین کو بدل دیا، ایسے لوگ دور ہو جائیں، دھتکارے جائیں گے بدعتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا کہ نئی چیز دین کے اندر داخل کرنا یہ جہنم میں جانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، آدمی کو چاہیے کہ بچے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھو جہاں تم بلائے جاتے ہو، مسجد میں اذان دی جاتی ہے، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو، لیکن مسجد کو چھوڑ کر کے تم گھر میں نماز پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کس طرح سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے۔ آج کے دور میں لوگ بدعت کو بڑھاوا دیتے ہیں، بدعت پہ مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن سے دلیل دیتے ہیں، حدیث سے دلیل دیتے ہیں۔ میرے بھائی، قرآن اور حدیث کو سب سے پہلے سمجھا کس نے؟ آج کی 1400 سال کے بعد یہ لوگ، ان کو قرآن کی کوئی آیت سمجھ میں آ رہی ہے اور جسے استدلال کر رہے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن منانا ہے۔ تو صحابہ نے کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کے اندر فہم نہیں تھی، اس کے اندر فراست نہیں تھی؟ کیا ان کی وہ سمجھداری نہیں رکھتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے دین لیا، جس نے سیکھا، ان کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش منانا اتنا بڑا ثواب کا کام ہے؟ یہ سب میرے بھائی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ نیا طریقہ ہے جو لوگوں نے بنا لیا ہے، اور آئے دن اس کے اندر ترمیم اور چینجنگ اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی 12 وفات کے نام سے مناتے تھے، ابھی مان لے کہ عید میلاد النبی کے نام سے منا رہے تھے، اور پھر ابھی جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں۔ کیا ہر کچھ سال کے بعد چینجنگ اور تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھ کر اس کے حساب سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔